چکوال پلس یوٹیوب چینل کو پسند کرنے کا شکریہ۔ چکوال پلس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکوال پلس .com کی طرف سے آج ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر چکوال نے اپنے طور پر صوبائی حکومت کی ملکیتی زمین قرار دے کر یہاں پر قدیمی چکوال میں کروڑوں روپے کی لاگت سے پلازے اور دکانیں اور کاروبار کرنے والے لوگوں کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ 7 دن کے اندر قبضہ ختم کریں، اور یہ کیونکہ صوبائی حکومت کی ملکیتی یہ زمین ہے۔ جبکہ اس دوران میں انہوں نے 11 دکانوں کو بھی سیل کیا، جس پر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام جو متاثرین تھے وہ اپنے ملکیتی ثبوت لے کر آ گئے، اور انہوں نے اپنے ملکیتی ثبوت جب دکھائے تو پھر اسسٹنٹ کمشنر کو یہ آپریشن مؤخر کرنا پڑا، اور انہوں نے 15 دن کا نوٹس دیا۔ تو بہرحال ابھی یہ عمل جاری تھا، تو اس دوران یہ دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ یہ جو نوٹس دیے گئے ہیں اس میں حمزہ مسجد بھی شامل ہے۔ یہ ادھر تلگنگ روڈ پر یہ تحصیل کی جو 11-12 دکانیں کی ہیں، تو اگلے مرلے میں انہوں نے مسجد کو سیل کرنا تھا کیونکہ نوٹس آلریڈی جاری تھا۔ تو آج ادھر اس مسجد کو سیل کرنے پر آج بڑا غم و غصہ چکوال کے شہریوں میں اور علماء کرام میں پایا گیا، اور حمزہ مسجد میں ایک بڑا احتجاجی جلسہ ہوا تھا صاحبزادہ محمود حسن نقشبندی جو جانشین مرشد عالم کے صاحبزادے ہیں ان کی صدارت میں، تو جس میں اہل حدیث کے مولانا محمود الحسن غضنفر اور امن کمیٹی ضلع چکوال کے پیر عبدالشکور نقشبندی، چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سلیم محمود، ایک قانون دان طارق محمود، اور چودھری احمد خان جو ایک بڑے پرانے تاجر رہنما ہیں، وہ بھی اس جلسے میں انہوں نے خطاب کیا اور بڑا غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والی حکومت میں یہ مسجد کو بھی سیل کرنے اور خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام مقررین اور وہاں پر لوگ غم و غصے میں تھے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ حد ہو گئی ہے، اور یہ ایک قبضہ گروپ جو ہے ایک مخصوص ایجنڈے پر چکوال شہر کا امن تباہ کرنے جا رہا ہے۔ بلکہ پیر عبدالشکور نقشبندی نے تو اس موقع پر کہا کہ 7 محرم کو ضلع چکوال میں محرم کا سب سے بڑا حساس جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی اس موقع پر کہ جب وہ 7 محرم بھی قریب ہے، تو اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا اور قدیمی تاجروں کو اور معزز اور شریف لوگوں کو ناجائز قابض بتانا اور ان کی توہین کرنا، یہ مطلب کدھر ہے۔ تو اسی دوران میں جب جلسہ جاری تھا تو راولپنڈی سے یہ خبر آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کے جسٹس وقاص رؤف مرزا نے اسسٹنٹ کمشنر کا یہ جو نوٹس ہے اس کو معطل کر دیا، اور 27 ستمبر کو اپنی عدالت میں جواب دینے کے لیے ان کو طلب کیا۔ تو بہرحال یہ دکانوں کو سیل کرنے اور نوٹس دینے کے حوالے سے چکوال شہر میں کافی افراتفری اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی اے سی کا نوٹس معطل ہونے اور یہ ابھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے یقیناً بے چینی بھی بڑھ رہی ہے اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ قانونی ماہرین نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر چکوال کی یہ تمام کارروائی جو ہے نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ بالکل قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ ادھر حاضری ہے، تو یہ ابھی ایک صاحب نے ادھر مجھے ٹیلی فون کیا، تو میں ابھی وہ حضرت مولانا تحریک پہ اور سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے اس کا اے سی کا وہ جو سارا یہ تھا نوٹس اور سارا اٹھا کے ادھر بھاگا اور اسٹے کر دیا۔ یہ ابھی ٹیلی فون پہ، تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا بات ہے بھائی، 1900 کنال اراضی اگر 4 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ادھر اربوں روپے کی زمین ادھر قبضہ گروپ نے اور محکمہ مال کے بدعنوان لوگوں نے 6 دہائیوں میں 60 سال سے یہ مکروہ دھندا سرکاری اراضی کی خرید و فروخت کا، نہ صرف حکومت کو اربوں روپے کا نقصان بلکہ 4 روپے کے اسٹامپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجسٹری میں یہ ابھی صاحبزادہ محمود حسن جو یہ بات کر رہے ہیں خریدی ہے تو لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ ٹیکس ادا کیا ہے گورنمنٹ کو خریدی ہے، تو 4 روپے کا اسٹامپ کا مطلب یہ ہے کہ
زمین بھی سرکاری اربوں روپے کی ہضم ہو گئی، اور جو اس پہ جو خرید و فروخت پہ جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپیہ حکومت کو ملنا تھا اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ تو 4 پے کے اسٹامپ پیپر والے اور جو قبضہ گروپ ہے، وہ جو خان اور چودھری بنے ہوئے ہیں، سائیکل نہیں تھی۔ میں خود عینی شاہد ہوں، الحمدللہ احمد خان صاحب عینی شاہد ہیں، ہم صاحب عینی شاہد ہیں، سائیکل بھی نہیں تھی ان کی۔ آج وہ خان بنے ہوئے ہیں، بازاروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سرکاری اراضی پہ تو یہ قبضہ گروپ والے دردنا رہے ہیں۔ تو جن کے پاس رجسٹریاں ہیں، میری ادھر دھن ڈون پلازا کی میرے دادا نے چکوال کے پہلے مسلمان وکیل خواجہ محمود نے ہندو نانک شاہ سے خریدی تھی، رجسٹری ابھی موجود ہے اس کی۔ 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے کی رجسٹری اس دھن ڈون پلازا کی میرے دادا نے جو خریدی تھی، رجسٹری موجود ہے۔ اور رجسٹریوں والے مالک اگر نہیں ہیں، پی ٹی ڈی والے مالک نہیں ہیں، رجسٹریوں جنہوں نے کرائی ہیں، کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ انکم ٹیکس دے رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں، وہ اگر مالک نہیں ہیں تو یہ 4 پے کے اسٹامپ پیپر والے مالک ہیں جو دردنا رہے ہیں۔ اور یہ بالکل میں نے 6 لوگوں کو، وزیر اعظم عمران خان کو، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، چیف سیکرٹری پنجاب، بورڈ آف ریونیو پنجاب، کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر چکوال کو کل میں نے یہ درخواستیں یہ روانہ کی ہیں کہ بھائی اگر آپ جب تک 1900 کنال سرکاری اراضی واقعدار نہیں کرائیں گے، جو کہ بالکل ایک ڈکیتی ہے محکمہ مال کی اور قبضہ گروپ کی اور ایک مخصوص ٹولے کی، اس کو آپ اگر ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ جو مالک ہیں جن کے پاس رجسٹریاں ہیں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے اپنی زندگیاں لگائی ہوئی، اور بلکہ پیسے کو بھی ایک طرف رکھو، ایک تاریخی جدوجہد کے ذریعے یہ کھولے تھے سارے۔ یہ اگر آپ ریکارڈ میں سرکاری کے بعد، میں نے کل ادھر یوٹیوب چینل پہ کہا کہ یہ 56 بازار 56 تھا، یہ ادھر یہ ایک جوڑ تھا، ادھر 2-3 کھوکھے لگے ہوئے تھے، میں خود آئی بٹر کو چھوڑا، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو آج یہ ساری اگر ترقی ہوئی ہے تو لوگوں نے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اپنی اعلان سے یہ سارا ادھر کمایا ہے۔ تو وہ اگر آج ان جائیدادوں اور اس کے جو خون پسینے کی کمائی سے خریدی ہوئی وہ اگر مالک نہیں ہے، تو پھر یہ 4 پے کے اسٹامپ پیپر والے اور یہ قبضہ گروپ اور یہ خان چودھری جنہوں نے پورے سرکاری اراضی کو ہڑپ کیا ہے، سرکاری افسران نے ان کے ساتھ مل کر کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ یہ محمود الحسن صاحب نے ٹھیک ہے کہ جو بھی اس وقت 60 سالوں سے اس کرپشن میں اور اس مکروہ دھندے میں جو بھی ملوث ہے اس کو بے نقاب کیا جائے۔ اور انشاءاللہ یہ میں نے درخواستیں ڈال دی ہیں، میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اور محمود الحسن غضنفر مولانا آ گئے اور چکوال میں انسانی حقوق کی بات، شہریوں کی حقوق کی بات ہم نے الحمدللہ بڑے بھرپور طریقے سے ہمیشہ کی ہے، اور انشاءاللہ اب اپنی آخری زندگی کی ہنر ہے۔ اور یہ اگر محمود الحسن صاحب بھی آ گئے ہیں، شکور نقیبندی صاحب ہیں، چودھری احمد خان ہیں، تو میں انشاءاللہ کوئی ہم نے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے، یہ چکوال کے لوگوں کی عزت اور وقار کی یہ بات ہے۔ یہ کہ جن لوگوں نے جدوجہد کیا اس کو آپ ٹوٹل دیکھیں، ناجائز قابضین، الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی اور کہیں، میں تمغہ امتیاز ہوں، ریاست پاکستان نے میری ادبی اور صحافتی خدمات کے اثرات میں مجھے تمغہ امتیاز دیا ہے، تو میں اس تمغہ امتیاز کو کدھر لے کے جاؤں جب میرے آپ اوپر ان کو میں غیر پارلیمانی لگتا ہے میری پشت میں آپ ناجائز قابل کا لیبل لگا دے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے اہل چکوال کی توہین ہے یہ سارا جو عمل ہے۔ جب تک یہ پھر ابھی آپ نے کیا دیا، قادیانی ایجنڈا ہے، مسجدیں بھی اگر سیل ہوں گی، بند ہوں گی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی؟ 1977 کا آئین جو ہے وہ ساری آزادیاں اور اس کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو کون سے اس ملک میں آئین بھی موجود ہے، جمہوری ادارے موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، تو یہ آپ سکھا شاہی کا قانون کدھر سے آپ لا رہے ہیں؟ ساری قانون کی کتابیں ادھر آج میں 2-4 کتابیں میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، اے سی ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے یہ جو سارا کام کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیف کمشنر سیٹلمنٹ کو بھی نہیں، کسی کو نہیں ہے جی، اللہ وہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ عدالتیں کوئی ایسے لگی ہوئی ہیں، یہ صبح شام ہزاروں لوگ انصاف کے لیے عدالتیں جاتے ہیں۔ اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، اگر کوئی سرکاری راضی کسی نے ہڑپ کر لیا جی، چلو میں نے چلو اگر کر لیا، جائیں عدالتوں میں جا کے میرے خلاف ڈگری لیں اور واگزار کریں۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ادھر گھر بیٹھ کے یہ پنجاب حکومت تو ہے ہی نہیں تھی۔ 1974 کا قانون اور اس وقت یہ جو ساری ہندوؤں کی اراضی ہے جو ساری تقسیم ہوئی ہے، اس وقت تو پنجاب کچھ بھی نہیں تھا، مگر ہی پاکستان تھا یہ۔
اور سارے قانون اور ضابطے کے تحت تقسیم ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تمام اشتہارات ختم کر دیا، اور یہ صرف عدالتوں کا معاملہ ہے۔ سہیل ناصر صاحب ایڈیشنل سیشن جج نے جب 2004 میں ہماری گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہے دھن پلالہ کے خلاف، ہم تو بھگتے آ رہے ہیں، سیشن جج نے وہ حکم ساتھ لگا کے دیا ہوا ہے، اور پھر یہ سب کے لیے ضابط فکر ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا جنگل کا قانون ہے کہ بھئی ایک اس کو شہری کو آپ اس کے جس کے پاس رجسٹری ہے، جو مالک ہے اس کا جرنلسٹ ہے اور ایک موظف خاندان سے اس کا تعلق ہے، آپ اس پہ یہ لیبل لگا کے کہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ وہ آپ فیصلہ میں سمجھتا ہوں تو اس فیصلے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقویت ہے، عدالتیں بھی انشاءاللہ کھلی ہوئی ہیں، یہ اچھی خبر آ چکی ہے، تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چکوال کے قیدیوں اور جو باوقار اور عزتدار لوگ ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور قبضہ گروپ کو کھلی چھوٹ دی گئی 4 کے اسلاموں والوں کو، تو بالکل یہ چکوال میں انشاءاللہ بغاوت بھی ہوگی اور ملامت بھی ہوگی، اور ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے چکوال کے شہری اپنا سب کچھ انشاءاللہ قربان کریں گے۔